قل هو اللہ احد، اللہ نے کہا نا کہہ دو اللہ ہی احد ہے، تو اللہ احد ہے. تو اب یہ بول رہا احد اللہ ہے، احمد محمد ہے. اب جو وہاں چڑھا عرش پہ تو میم کا پردہ ہی بیچ میں تھا، یعنی احمد نام جب لکھتے ہیں آپ الف ہا میم دال لکھتے ہیں، الف ہا میم دال احمد. اب احد لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ الف ہا میم ہٹ جائے گا، دال رہ جائے گا، احد. تو اس کو بول رہا ہے، وہ لفاظی کر رہا ہے، وہ لفاظ. تو جو پردہ میم کا تھا یعنی وہ میم ہٹ گیا وہاں سے، تو احد وہی احمد وہی تھا. مطلب اللہ وہی ہے، محمد بھی وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی. یہ کس درجے کا غلو ہے مجھے بتائیے؟ یہ کس درجے کا غلو ہے؟ یہ تو ان نصرانیوں سے بھی آگے کا غلو ہے. ان نصرانیوں نے تو یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے ذرا ان سے کم ہی بیان کیا. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہے، مگر یہ بدبخت تو کہے ہم تمہارے سے بھی آگے ہیں نصرانیوں، تمہارا نبی عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہوگا، ہمارا نبی محمد تو خود اللہ ہی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. غلو میں ان سے ایک گھر اور آگے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری آپ کو؟ کتنے بڑے ظالم اور کمبخت ہے یہ آج کے، کتنے بڑے دشمن ہے اللہ کے دین کے، مجھے بتائیے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. آپ کے صفوں میں آپ کے اندر بیٹھے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے غدار، جو رسول اللہ کے دین کو غلط کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، جو قرآن کو بدل دینا چاہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. سورہ نساء کا کچھ خصوصی حصہ، مخصوص حصہ جو ہے آپ کے سامنے اب تک ہم نے 2-3 درسوں میں رکھا ہے. آج بھی ہم تھوڑا سا سورہ نساء پر ہی اسی کے کچھ مخصوص آیات پر تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا وہ بھی سورہ نساء کی آیت، وہ بھی سورہ نساء ہی کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تدبر قرآن کی دعوت دی ہے ہم سب کو. اور اللہ نے سوال پوچھا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف سے نازل ہوا ہوتا لوجدوا فی اختلاف کثیرا، تو وہ اس میں بہت سارا کثیر اختلاف دیکھتے. بہت بڑی بات ہے جو آیت کریمہ پر بہت تدبر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو اتنی سی بات اللہ نے بیان کی ہے بہت عظیم اور بہت ڈیپتھ ہے اس میں. پورا قرآن ایک وقت نہیں اترا، 23 سال میں رسول اللہ پر تھوڑا تھوڑا اترا ہے. جو ہمارے پاس جمع کی شکل میں ہے نا قرآن، اب جو نسخہ ہمارے پاس ہے قرآن کا جو نوشتہ ہے ابھی ہمارے ہاتھوں میں، وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ تھوڑا تھوڑا اترا تو جمع کرے تھے، اور اس کی جمع گزشتہ کے سال تعارف قرآن میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی. تو 23 سال میں جو قرآن جمع ہوا اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں کوئی اختلاف نہیں ملے گا آپ کو، کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں، تضاد نہیں. ہر آیت ایک ربط رکھتی ہے اپنے اندر، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے یہ مربوط ہے پورا کا پورا مکمل. پڑھنے والے کی ہوش اڑ جائیں.
ایک سے دوسرے کو، ایک سورت سے دوسری سورت کا ربط، ایک آیت سے دوسری آیت کا ربط، یہ عجیب حکمت پر مبنی ہے۔ اور پھر عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ بیک وقت رسول اللہ پر نہیں اترا۔ 23 سال میں وحی جب نازل ہو رہی تھی تو یہ الگ وہ الگ وہ الگ، کوئی ربط نہیں تھا۔ جمع کرنے کا حکم ہوا رسول اللہ کو بذریعہ جبریل کے کہ اس کو فلاں کے بعد رکھو، جو یہ وحی اتری ہے اس کو فلاں وحی جو اتری تھی اس کے بعد اس کے ساتھ جمع کے رکھو۔ رسول اللہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہاں کیا رکھنا ہے۔ تو یہ لوح محفوظ میں جو اس کا جمع تھی ترتیب، اس حساب سے حکم آتا تھا کہ اس کو فلاں کے بعد رکھو۔ تو یہ بہت ڈیپتھ ہے اس کے اندر، غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کے سمجھنے کے لیے اور اس کو عیاں کرنے کے لیے بے شمار ہے۔ اور اہل علم تو اس کے اندر اتنی چیزیں نکالتے ہیں جہاں تک ہماری عقل و گمان بھی نہیں جاتا، یہاں تک کہ اس کے میتھمیٹیکل میریکلز بھی نکالے جا رہے ہیں نمبرز کے ذریعے سے، جو نمبرز میچ ہوتے جاتے ہیں اس کے، وہ جو حساب ہے میریکل کا حساب، وہ ہمارے تو پڑھ لے نہیں پڑے گا، لیکن وہ یہ بتا کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کے جو یہ نمبرز اور جو میتھمیٹکس میریکلز ہے، یہ اگر سامنے رکھے تو بڑے سے بڑے دنیا کے کمپیوٹر جاننے والے سائنسدان کو لا کے رکھ دو، آپ یہاں بٹھا دو، اس کی عقل دنگ ہو جائے گی۔ پاسبل ہی نہیں ہے کوئی انسان ایسا کر دے، کسی انسان سے یہ ممکن ہو سکے۔ تو قرآن مقدس اللہ کی طرف سے اترا ہے، اس میں کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر یہاں پر کیا کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے اترا ہوتا تو لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو تم اس میں بہت سارا اختلاف دیکھتے، مگر ایسا نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ ہی نے اتارا ہے، ایمان لاؤ۔ ایک اور آیت کریمہ میں آپ کو آج سورہ نساء کی سنا دیتا ہوں۔ کل کیا سنایا تھا یاد ہے نا؟ کل کیا کیا بتایا تھا میں آپ کو؟ جی جی آپ بولو، آپ کو یاد ہے عامر بھائی کل کیا سنا ہے؟ دماغ میں بیٹھ گیا پورا اچھا طریقے سے بیٹھ گیا دماغ میں؟ الحمدللہ، ایسی سنتے رہنا دلچسپی کے ساتھ، بہت اچھے۔ 115ویں آیت کریمہ تک بھی سنے تھے نا کل، وہ من یشاقق الرسول من بعدی سنے نا؟ اب کیا سنیں گے؟ ایک بہت اہم آیت ہے، وہ ایک آیت پہ میں سمجھتا ہوں میرا درس، یہ جو احیاء و سنہ جو قائم ہوا ہے وہ بھی اسی آیت کے درس کے بعد وہاں کے بچے الحمدللہ انقلابی کام کرے تھے سورہ نساء کی اس آیت کے درس کے بعد، تو وہاں پھر احیاء و سنہ قائم کر دیے تھے۔ برا نہیں ماننا، وہ بچے ایسائیوں کے تھے، آپ کی جماعت والے میرے سر پہ دھر دیے سارا الزام، ہمارے بچوں کو پورا جو ہے پٹی پڑھا کے اپنے پاس لے کے چلے گئے، میں کچھ بھی نہیں کرا تھا۔ آپ کی جماعت والوں تک یہ بات پہنچا دیجئے، غیر ضروری اکبر بیگ صاحب کو جھنڈے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہو کہ ہمارے بچے تھے، ہمارے بچوں کو ہائی جیک کر لیے، تو ہمیں کوئی ہائی جیک نہیں کرا، درس قرآن کے واسطے بلاتے تھے، میں درس قرآن دینے گیا تھا، تو ایمانیات کا درس دیا تھا میں، وہ آیت نمبر 136 سورہ نساء کی ہے۔ اس کے بعد ایمان باللہ کیا ہے، ایمان بالرسول کیا ہے، ایمان بالملائکہ کیا ہے، ایمان بالتقدیر کیا ہے، وہ ساری چیزیں سمجھانی تھی، جس کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا گیا، بچوں کے سمجھ میں آئی، انقلابی کام ہو گیا، وہ بچے یا سننا قائم کر دیے، سوسائٹی قائم کر دیے، کام چل پڑا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے دودھ والے دوست حاجی بھائی جو آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی کے متفق تھے، چنے کی بھٹی کے، چنے کی بھٹی چورستے پہ دودھ کی دکان تھی، حاجی بھائی میرے بہت خاص دوست تھے، درس قرآن دینے کے لیے بلاتے تھے مجھے، میں جاتا تھا، تو بعد میں ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھیوں کو کیا پتہ نہیں کیا برا لگتا ہے، عجیب و غریب، نکو ان کو نکو بلاؤ، یہ ایک دوسرے سے اختلاف، یہ فرقہ واریت سب سے پہلے ہمارے اندر سے نکلنا،
کیوں بھائی؟ اللہ کی کتاب کی جب بات کر رہے ہو تو اللہ کی کتاب کو ہضم بھی کرو نا. جب دعویٰ اس کی طرف ہے اللہ کی کتاب کی طرف، اس کو سمجھنے کا دعویٰ ہے کہ ہم تدبر قرآن پر کر رہے ہیں، تو پھر قرآن و سنت جب سنائی جا رہی ہو تو اس کو قبول بھی کرنے کا وہ ظرف رکھو اپنے اندر. ہماری بھی اصلاح کرو، اگر ہم سے کہیں سہو ہو رہی ہو تو آپ ہماری اصلاح کرو. ہم بھی تو بیٹھے ہوئے ہم بھی اصلاح کروانا چاہتے ہیں نا. ہم سے غلطیاں ہو رہی تو ہماری اصلاح کرو. اگر سچ بات بتائی جا رہی تو قبول کرو. یہی ہونا چاہیے. اس میں فرقہ واریت کیوں؟ اس میں تفریق اور یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سب ایک ہو جائیں. وہ ایک بہت عظیم آیت ہے، 136ویں آیت. نکالے کہ آیت کا ترجمہ سن لیجئے اور آیت کا متن بھی سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. یہ 136ویں آیت کریمہ ہے. اس آیت کی خصوصیت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں. میں آپ کو کیا کہا؟ ابن عباس کا قول سنایا تھا نا. جہاں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے قرآن میں، ایمان والے کیا کرنا؟ ابن عباس کیا فرمائیں؟ الرٹ ہو جانا، کان کھڑے کر دینا. اللہ ہم کو کچھ حکم دے رہا ہے، کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہو، کچھ نہیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوگا. کچھ کرنے کے کام بتا رہا، کچھ نہیں کرنے کے کام بتا رہا ہوگا اللہ ایمان والوں کو. تو الرٹ ہو جانا. ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. تو ایمان لانے والوں کو ایمان والے کہہ کر کے بلایا جائیں گا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر پکارا جائے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو مطلب کیا ہے؟ ایمان لائے اسی لیے ان کو ایمان والے کہہ کر کے پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کان کھڑے کر دیے. اللہ آپ پکارے، ایمان کی نسبت سے پکارے، ایمان کی نسبت سے کہ ایمان والوں کہہ کر کے پکارے. اب کیا بولتے ہیں آپ؟ تو حکم کیا دے رہے ہیں؟ امر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ یہ بہت غور طلب چیز ہے. یہاں آپ کو ڈیپتھ میں اترنا ہے. ذرا آپ ذرا نزدیک آئیے. آپ اچھا سنتے توجہ کے ساتھ. اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. اب ذرا بتائیے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. حکم آنے والا ہے کچھ تو بھی. تو کیا حکم آ رہا ہے سامنے دیکھیے آپ. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اب کیا بات ہو گئی صاحب؟ پہلے بلائے نسبت ایمان کی دے کے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بولے، پھر ایمان لائے ہو بولے ایمان لانے والوں کو پھر حکم اسی بات کا، پھر اسی چیز کا حکم جس کی طرف نسبت کر کے بلائے. یا ایھا الذین آمنوا بول کے تو بلائے نا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کان کھڑے کر دیے. جی کیا ہے؟ تو بول رہے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. پھر یہ کیا بات ہو گئی؟ ایمان لائے بول کے بلائے، اب پھر ایمان لاؤ بول رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اب سمجھے یہاں پر ڈیپتھ کیا ہے. اب ہے یہ بات سمجھنے کی. وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے تم سے، ایمان میں وہ پختگی، وہ مستحکم ایمان، وہ مطلوب شدہ ایمان چاہیے اللہ تعالیٰ کو جو تم سے اللہ کو مطلوب ہے. خاص اللہ پر اس کے رسول پر محض ایمان کا دعویٰ اب نہیں چلے گا. تو یہاں وہ پہلے لفظ کے معنی کیا بن جا رہے ہیں یہاں پر؟ یا ایھا الذین آمنوا کا اب معنی کیا بن گیا یہاں پر؟ اب اس کا معنی خود بخود یہ بن گیا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان کی طرف نسبت کرنے والوں، یہ کہنے والوں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ذرا ایمان حقیقی تو لاؤ جو اللہ چاہتا ہے. یہ معنی خود بخود بن گیا.
بات سمجھ میں آ گئی اب آپ کو؟ جی ایمان بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے ایمان. معاف کیجئے گا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہے سمجھنے کی. فرقوں میں بڑھ گئے، تماشے بنا کے بیٹھ گئے، مسلکوں میں اور مذہبوں میں بڑھ گئے. ہر ایک کے مسلک میں، ہر ایک کے مذہب میں اپنا اپنا دین، اپنا اپنا نظریہ، اپنا اپنا اجتہاد ایک دین بن گیا. احناف کے نزدیک اسلام ایمان ایک ہی شے ہے، الگ الگ نہیں ہو سکتے اسلام اور ایمان. مذہب ہے، اجتہاد ہے، اپنا مسلک بنا کے بیٹھ گئے. ایمان اسلام سب ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اور ایمان کے بارے میں یہ طے کر کے بیٹھ گئے کہ ایمان منجمد رہتا ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا نہیں ہے. ایمان منجمد شے ہے، بڑھنے اور گھٹنے والی شے نہیں ہے. اور اسلام اور ایمان میں فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. یہ مذہب ہے. پھر اب دوسرا مذہب اس کے برخلاف. مسلمانوں کے ہی مذاہب بتا رہا ہوں میں آپ کو، مسلمانوں کے الگ الگ مذاہب. احناف کوئی اور مذہب، دوسرے دھرم والے نہیں ہیں، وہ کوئی بابل کے ماننے والے نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نصرانی نہیں ہوتے، وہ کوئی یہودی نہیں ہیں، وہ کوئی اور ذات پات کے نہیں ہیں، کوئی اور دھرم کے لوگ نہیں. مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے، اسلام کے فالوورز ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینے والے ہیں. لیکن مذہب ان کا ایک، ادھر ایک ادھر ایک. یہ کیا تماشا ہے مسلمانوں کا؟ اب یہ باتیں جو ہے چبھنے والی تو نہیں ہونی چاہیے نا. اگر کوئی اس بات پر آپ کو احساس دلا رہا ہو اس بات کا کہ یہ جو حرکتیں آپ کی ہے مسلمانوں کی، یہ درست نہیں ہے مسلمانوں کی حرکتیں، ایسا مت کر لو. آپ اتنے بڑے بڑے اختلافات مت پیدا کر لو اپنے درمیان میں. مذاہب پر مت بٹو، اختلاف میں مت بٹو بھائی. سب مل کر کے بات کی گہرائیوں کو سمجھو، حقائق کو سمجھو اور قبول کرو. جو حقیقت ہے وہ سب قبول کرو، بغیر ضد کے، بغیر ہٹ دھرمی کے. تو اس کا احساس دلانے والا کیوں چبھے بھائی کسی کو؟ مجھے یہ بتائیے. اگر کوئی آدمی ان باتوں کا احساس دلائے تو وہ کیوں چبھنا چاہیے؟ اس سے دشمنی کی جانی چاہیے اگر وہ احساس دلا رہا ہو. عقل کی بات کرو. یہیں سے لوگوں کو چبھنا شروع ہو جاتے ہیں باتیں. یہ کیوں بولتے ہیں؟ ابھی کیا بولے؟ اگر وہ نہیں بولے تو پھر قرآن کا درس کیوں دیں ہم اللہ کی کتاب کا درس ہی کیوں دیں؟ رسول اللہ کی بات ہی کیوں کریں؟ پھر تمہارے منشا، اگر تمہارے مرضی کے مطابق بات کرنی ہے تو پھر ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، تم پر ایمان لے آتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تمہاری کتابوں کی بات کرنے لگ جائیں گے، ہم بھی تمہارے جیسے ہو جائیں گے. تم یہی چاہتے ہو نا تم جیسے بن جائے، تمہاری باتوں پر ایمان لائے. نہیں، ہم تو ایمان تمہاری باتوں میں نہیں لائے، ہم تو ایمان لائے اللہ کی کتاب پر، رسول اللہ پر. تو ہم تو بات اللہ کی کتاب کی، رسول اللہ کی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. معاف کیجئے گا، اس کے سوا نہیں کریں گے ہم بات. آپ نہیں چاہیں گے تو بات ہی نہیں کریں گے، لیکن نہیں، ہٹ کے نہیں کریں گے اس سے. اگر آپ یہ چاہیں کہ بات ہی مت کرو تو ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے، لیکن ہٹ کے بات نہیں کریں گے اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ کی سنت سے. یہ تو ہمارا عزم ہے. تو اب آپ آئیے، کتنی ڈیپتھ ہے ذرا سمجھیے. احناف کا جو یہ مسلک ہے، ایمان اسلام سب ایک ہے، غلط. سورہ حجرات میں ایک واقعہ ہے، اس کا پس منظر پہلے سنو، پھر آیت سناتا ہوں سورہ حجرات کی. پس منظر یہ ہے، رسول اللہ کے پاس مال غنیمت آیا ایک معرکے کا، جنگ کا. تقسیم کر دیے، مال غنیمت تقسیم ہو گیا. خریب کے جو بدوی دیہاتی تھے وہ دندناتے ہوئے آگے رسول اللہ کے پاس، اور آ کر کے ڈٹ کے جو ہے ٹھن کے بات کرنے لگے رسول اللہ سے. وہ جو مال غنیمت تقسیم ہو گیا وہ ہم کو کیوں نہیں ملا؟ ہمارا بھی حصہ لگائیے اس میں سے، ہم کو بھی دیجئے. آپ تقسیم کر کے بیٹھ گئے پورا. اب نعوذ باللہ وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے رسول اللہ کے ساتھ، گستاخانہ باتیں کرنے لگ گئے. ہم کو بھی ملنا تھا اس میں سے، اونچی آوازیں کرنے لگ گئے.
اور اپنے ایمان کا زعم رسول اللہ پر جھاڑنے لگ گئے کہ ہم بھی تو ایمان لائے نا آپ کے ساتھ، آپ کے اوپر، آپ کی کتاب پر، آپ جو کتاب پیش کر رہے ہیں قرآن، آپ کی رسالت پر، اللہ پر، ہم بھی تو ایمان لائے، تو پھر ہم کو کیوں نہیں دیے، محروم کیوں کر دیا آپ؟ جھگڑنے لگ گئے. جبرائیل امین وحی کے ساتھ اتر گئے. یہ ماحول گرم کر دیا، یہ لوگ ہنگامہ ہو رہا ہے، اور جبرائیل امین وحی لے کر کے اترے ہیں. وہ ہے سورہ حجرات کے اندر، قالت الاعراب آمنا. یہ دیہاتیاں، یہ بدویاں آپ سے آ کر کے جھگڑ رہے ہیں محمد رسول اللہ، اور آپ سے حجت اور آرگومنٹ یہ کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ہم بھی تو ایمان لائے ہیں. قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی اور بدوی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. نبی ان سے بولو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں لیکن تم یہ بولو آرگومنٹ میں تمہارے کہ ہم مسلمان ہوئے، اسلام لائے. بولو کیا؟ بولو اسلام لائے بول کے بولو. ان سے بولو قل لم تؤمنوا، نبی ان سے بولو لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ بولو کہ اسلام لائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر پیوست ہوا ہی نہیں ہے، دلوں میں اترا ہی نہیں تمہارے ابھی وہ ایمان جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے. ٹھیک ہے، ہاں لیکن دوسری بات یہ کہہ دی گئی لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تم جو عمل بھی کر رہے ہو اسلام لا کر کے نیکی کا، وہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرنے والا ہے، اس کا اجر ضرور تم کو دے گا. تم مسلمان ہو کر کے جو نیکی کا عمل کر رہے ہو نا، تم نماز پڑھو، تم روزے رکھو، تم صدقے کرو، تم دعائیں کرو، تم اچھائیاں کرو، تو اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا اسلام لانے کے بعد تمہارے اعمال کو، وہ اجر دے گا ضرور. لیکن وہ دعویٰ ایمان کا، اس کے تم ابھی حقدار نہیں ہو. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی وہ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے. اس پورے واقعے سے کیا کلیئر ہوا آپ کے سامنے؟ کسی وکیل کو جاؤ، بڑے سے بڑے علم والے کے پاس جاؤ، یہ واقعہ سامنے رکھو، اور یہ پورا واقعہ رکھنے کے بعد بولو اس واقعے کا ڈیفینیشن کیا نکلتا ہے صاحب، یہ آیت کا ڈیفینیشن اب کیا نکل کے آئے گا. وہ لوگ ایمان کا دعویٰ کر کے لڑ رہے تھے، اپنا ایمان پیش کر رہے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے، ہمارے کو بھی دیو. تو آسمان سے وہی یہ اتر گئی کہ ان کو بولو تم ایمان نہیں لائے، یہ بولو اسلام لائے. ایمان ابھی نہیں اترا تمہارے اندر، تمہارے اعمال جو تم کرو گے مسلمان ہو کے وہ ہم ضائع نہیں کریں گے، اجر دے دیں گے اس کا. یہ واقعے سے کیا ڈیفائن ہوگا مجھے بتائیے. کوئی اہل عقل، اہل دانش، ایکسپرٹ، انٹلیکچوئلز، جوڈیشری، وکلا، اس سے کیا نکالیں گے رزلٹ؟ عقل ہے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ ایمان الگ چیز ہے بابا، اس کا دعویٰ نہ کرو، بہت بڑی شے ہے ایمان، وہ نہیں لائے تم. اسلام لائے بول کے بول لو اسلام میں ہے، تم ایکسیپٹ کر لیے، تمہارے کو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیے کہ تم مسلمان ہیں، ہم تمہارے اسلام کا انکار نہیں کر رہے، ہم تم کو یہ نہیں بول رہے تم مسلم نہیں ہیں، تم مسلمان ہو گئے، اسلام لائے، اس کو ہم قبول کر لیے، ایمان کو قبول نہیں کر رہے ابھی تمہارے، کیونکہ ابھی تمہارا وہ دعویٰ کچا ہے ایمان کا، ابھی وہ ایمان تمہارے اندر وہ جو چاہیے وہ نہیں اترا. تو کیا کلیئر ہوگا یہاں سے؟ ایمان الگ ہے اور اسلام. اب یہ حنفیوں کا مسلک کا کیا کریں گے؟ اب چولہے میں ڈال لیتے، کیا کرتے اب چھوڑتے نہیں چھوڑتے اللہ کے واسطے، ضد کو ختم کرتے نہیں کرتے اللہ کے لیے، ہر دھرمی اور ضد ختم کریں گے نہیں کریں گے آپ؟ اب اس میں غیر ضروری کی تعویلات کرتے مت بیٹھو. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مر گئے بیچارے، اللہ ان کی مغفرت کرے، غیر ضروری الاسٹک کے ساتھ کھینچتے بیٹھتے تھے بوڑھے میں اس کو.
نہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی جگہ صحیح تھے، امام بخاری بھی اپنی جگہ صحیح تھے. امام ابو حنیفہ جو بول رہے اسلام اور ایمان ایک ہے، وہ قانونی حیثیت سے ایک ہے، وہ فلانی چلانی ہے، وہ لمبے چوڑا بحث تذکرے اس کے اوپر. اب یہ تمہارے لمبے لمبے الاسٹک کے ربر کے ساتھ کھینچتے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. یہ ہٹ دھرمی کیوں؟ سیدھا سلنڈر ہو جاؤ اللہ کی کتاب کے سامنے. بولو سو ہو گئی، غلطی ہو گئی، چھوٹے نہیں ہو جاتے اس سے. اجتہادی غلطی ہو گئی، اجتہاد کرنے میں غلطی ہو گئی تو کیا چھوٹے ہو جائیں گے؟ کیا اللہ پکڑ کے سزا جہنم میں ڈھکیل دے گا آپ کو ایکسپٹ کر لینے کے بعد کہ اجتہادی غلطی ہو گئی؟ دعا کریں گے ہم تو اللہ تعالیٰ اجتہادی غلطی ہے، اجتہاد پر تو ایک اجر آپ دیتے ہی اپنے بندوں کو، تو ابو حنیفہ کو ایک اجر تو مل ہی جائے گا انشاءاللہ. لیکن غلطی تو غلطی ہے، جہاں اجتہادی غلطی ہو گئی اس کو ریکٹیفائی کر لو. اگر امام بخاری اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہاں غلطی ہو گئی ہے احناف سے، اور وہ دلائل پیش کر کے امام بخاری بتائے کہ دیکھو ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے، مان لو. امام بخاری دلائل دے رہے ہیں اس کے، تو اگر آپ مان لیتے ہیں دلائل کے بعد تو کیا چھوٹے ہو جائیں گے؟ آپ کو اتنا ضروری کیوں ہے کہ اپنا مسلک برقرار رکھنا ہے، غلط بھی ہو؟ اگر وہ غلط بھی ہو تو اس کو برقرار رکھنا ہے، ضد پہ رہنا اس میں. یہ اتنا ضروری کیوں بن گیا آپ کے لیے؟ یہ صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے نا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایمان کا دعویٰ محض نہیں چلے گا. یہاں نساء میں اللہ فرما رہے ہیں ایمان کی طرف نسبت کرتے ہو، ایمان والے ہو تو ایمان باللہ، جیسے اللہ کو چاہیے ویسا ایمان پیدا کرو. آمین باللہ ورسولہ، اپنا ایمان پختہ مضبوط مستحکم جیسے اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان پیش کرو اللہ کے حضور میں. اور وہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، بے شمار دلائل ہے اس کے. ایک تو یہ بتا دیا آپ کو کہ وہ اسلام علیحدہ اسٹیپ ہے، وہ پہلا اسٹیپ ہے، وہ پہلا اسٹیج ہے. ایک مسلمان کلمہ پڑھ کر کے داخل ہوتا ہے اسلام میں تو وہ ایک پہلا اسٹیج ہے اس کا. ایمان گھس جانے کے بعد، تپ جانے کے بعد ایمان کی، اسلام کی بھٹی میں، تب جا کر کے ایمان اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. وہ بڑی چیز ہے، وہ ایک بڑی چیز ہے، وہ ہر ایک کو دستیاب نہیں ہوتا، اور وہ بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے. آپ اس پر ضد لے کے بیٹھ گئے، منجمد شے ہے، وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. اس کے بڑھنے اور گھٹنے کے دلائل آپ کو معلوم ہونے چاہیے. سورہ انفال پڑھیے. سورہ انفال میں دوسرے مقام پر آیت کریمہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. دوسری آیت کریمہ انفال کی نکال لیجیے آپ. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِّيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. رب اعلیٰ وزین فرما رہے ہیں حقیقی مومنین تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل کپا جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. یہ حقیقی ایمان والوں کے. اور وَإِذَا تُلِّيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان زیادہ ہونے لگ جاتا ہے. ایمان زیادہ ہونا لگ جاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ جہاں ایمان تھا پارا ایمان کا، وہاں سے اوپر اٹھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، جوش مار رہا ہے ایمان. تو ایمان کا زیادہ ہو جانے کا ذکر خود اللہ نے کر دیا. زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور پھر وہ اپنے رب ہی پر پورا توکل اور پورا بھروسہ کر لیتے ہیں. یہ قرآن ہے، قرآن مقدس کی بات ہو گئی. احادیث ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں حدیث شریف میں، صحیح حدیث مستند ہے، روایات، کوئی کلام نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں جب زانی زنا کرتا ہے، جب کوئی آدمی اگرچہ اس میں ایمان کی رمق بھی ہے، ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے،
لیکن اس سے جب گناہ ہوتا ہے، زنا ہو جاتا ہے، تو جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس میں سے ہٹ جاتا ہے. صحیح حدیث شریف رسول اللہ فرما رہے ہیں ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے باہر. مومن زنا نہیں کرتا، ایمان کی حالت میں زنا نہیں ہو سکتا. زنا اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، زنا کفر ہے. اور ایک ایمان والا کفر ایمان کی حالت میں نہیں کرتا. جس وقت وہ کفر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا زنا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت ایمان اس میں سے بازو ہٹ گیا ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں ہوتا ایمان، اس میں سے نکل جاتا ایمان. پھر جب اس کو احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا، نادم ہوتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ کے حضور میں آ کے روتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کا ایمان پھر اس میں لوٹ کے آتا ہے. تو ایمان کا گھٹ جانا، پورا ختم ہو جانا، پھر آہستہ آہستہ بڑھ جانا، یہ حدیث پر رسول اللہ بھی ذکر کر دی ہے. اسی طرح سے رسول اللہ فرماتے ہیں جب چور چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے ہٹ جاتا ہے. پھر جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے، روتا دھوتا ہے، تو پھر ایمان اس میں لوٹنا شروع ہوتا ہے. قرآن میں اور حدیث میں رسول اللہ کی بات میں دونوں میں یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن حدیث بتا رہے ہیں آپ کو ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. آپ ضد لے کے بیٹھ گئے، نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ منجمد ہے. تو یہ مسلکوں کے جھگڑے آپ کب ختم کریں گے؟ پھر آپ حضرات دعوے کر رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے، پھر بولتے ہیں کہ میں اول و آخر حنفی مر رہا ہوں. جی یہ کیسی بات ہے آپ کی؟ آپ دعویٰ تو قرآن کی طرف کرو اور نسبت ایک فرقے کی طرف کرو. شیخ بات سمجھ رہے ہیں میری بھائی؟ ادھر دیکھیے، میں کچھ غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا، برا نہیں ماننا، میری باتیں کوئی غلط تو نہیں ہے الحمدللہ. تو ہمارے لوگوں کو یہ بات اتنی آسانی سے جیسے ہم سمجھ رہے ہیں، سمجھ میں آ جانی چاہیے نا بھائی. کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کیا بات ہو گئی ہوں گی آخر؟ سمجھ میں نہیں آتا میرے کو، کیا ہو گیا لوگوں کو، میرے دوستوں کو؟ اتنی آسان ہے یہ سمجھنے کے لیے. ہم اپنی ہر دھرمیوں کو ترک کر دیں اور اللہ کی کتاب پہ آ جائیں، رسول اللہ کے حدیث پہ آ جائیں. ہم ایک ہو سکتے ہیں نا، ایک ہونے کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے نا ہمارے کو ایک کر دینے کے لیے. تو اللہ سے دعا کریں گے ہم کہ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ ہم سب کو ایک کر دے. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اس میں ایمان پر زور ہے. اب یہ ایمان باللہ پر جو زور ہے، آمینو باللہ، اب وہ ڈیٹیلنگز تھی، وہ اللہ پر ایمان کیا ہے، اللہ پر ایمان کیسا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر اب بہت لمبا وقت نکل جاتا ہے سمجھنے کے لیے. اللہ پر ایمان لاؤ، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ پر ایمان کیا چیز ہے، کیا شے ہے اللہ پر ایمان، بہت لمبا وقت نکل جائے گا. ایمان بھی رسول کو سمجھانے کے لیے، ڈیفائن کرنے کے لیے بہت لمبا وقت لگے گا آپ حضرات کو، بہت لمبی چوڑی تفسیر ہو جائے گی. رسول اللہ پر ایمان کیا شے ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ سمجھنا پڑے گا آپ کو اس آیت کے ذریعے سے. بہت گہری آیت کریمہ ہے یہ. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور قرآن پر جو رسول پر نازل ہوئی کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب سے پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نازل کر چکے ہیں سابقہ نبیوں پر، اس پر بھی ایمان رکھو. اور جو کوئی کفر نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی، اس کی کتابوں کی، اس کے رسولوں کی اور آخرت کے دن کی، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے. ٹھیک ہے، بہت عظیم آیت کریمہ ہے. اور بھی ایک چیز ہے اس کے اندر، آپ کو جو خاص چیز بتاتا ہوں سورہ نساء کی. ایک تو یہ بتا دیا میں آپ کو، جی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت ہمارے پاس نہیں چل رہی نا. آپ نہیں، پہلے کیا بول رہا ہوں میں، وہ شریعت ختم ہو گئی نا. اب ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی شریعت ہے، اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے. غد چپ دے لو، 10% کہاں سے دیتے اب؟ ہاں وہ سمجھاؤ لوگوں کو، بولو موسیٰ علیہ السلام کی بات 10% تھی نہیں تھی نہیں معلوم، تھی تو بھی اپن نہیں دے سکتے اور اپنے کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے.
ایک آیت کریمہ سورہ نساء کی 171ویں آیت کریمہ کو بھی ذرا غور سے پڑھو، ذرا سمجھو، تدبر کرو، یہ بھی بہت ضروری ہے، بہت اچھی زبردست، اس کے اندر بھی بہت ڈیپتھ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سب کیوں پڑھ رہا ہوں معلوم ہے؟ ایسے منتخب آیات آج کے معاشرے میں ضرورت ہے، اس لیے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آج جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے نا، اس کا کریکشن ہونا بول کے سنا رہا ہوں یہ سب چیزیں میں آپ کو۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم والروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ 171ویں آیت کریمہ ہے نساء کی، ٹھیک ہے؟ خطاب ہے نصرانیوں سے۔ نصرانی کون؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمین پر مسلمان امت کون تھے؟ جی، امت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، امت نصرانی تھے۔ ہمارے آقا کی بعثت سے پہلے مسلمان امت نصرانی تھے اس زمین کی پشت پر، ٹھیک ہے؟ اور یہودی کافر ہو گئے تھے۔ کیوں کافر ہو گئے تھے یہودی؟ عیسیٰ کو ریجیکٹ کر دیے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانے اللہ کا، تو وہ کافر امت بن گئے۔ حالانکہ عیسیٰ بن مریم کی بعثت سے پہلے مسلمان امت کون تھے؟ عیسیٰ کی بعثت سے پہلے مسلمان امت کون تھے؟ یہودی تھے بھائی، بنو اسرائیل میں، تو یہ بھی بنو اسرائیلی سے، تو یہودی مسلمان تھے۔ جیسے عیسیٰ کی بعثت ہوئی، ان کی آزمائش ہوئی، امتحان شروع ہوا ان کا، تو جو لوگ ان میں سے عیسیٰ پر ایمان لے آئے دے آر کالڈ مسلمس، وہ لوگ کہلائے مسلم، اور جو ریجیکٹ کر دیا عیسیٰ کو وہ ہو گئے کافر۔ تو ہمارے رسول اللہ کی بعثت تک اب مسلمان نصرانی تھے جو عیسیٰ کو مان لیے تھے، وہ مسلمان تھے، لیکن ان کا بھی امتحان کا وقت آ گیا محمد رسول اللہ کی بعثت سے۔ تو اب ان میں سے جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے وہ کہلائے مسلم، اور جو رسول اللہ کو ریجیکٹ کر دیے وہ کیا ہو گئے؟ کافر، آٹومیٹیکلی کافر ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اب یہ خطاب ان لوگوں سے ہے، نصرانیوں سے، جو اپنے آپ کو مسلم کہہ لیتے تھے، ہم مسلم امہ ہیں۔ تو اب ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ کیا کیا کرتے تھے، ان کے کرتوت، ان کی حرکتوں میں سے ایک حرکت کا یہاں پر ذکر ہے، ان کے عقیدے کا، ان کے کانسیپٹ کا یہاں ایک ذکر ہے 171ویں آیت کریمہ سورہ نساء میں، اور ان کو آرڈیننس دیے جا رہے ہیں، اللہ ان کو حکم دے رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے ان کی۔ کیا؟ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے ذمے ایسی باتیں نہ کرو جو ناحق ہے۔ اللہ پر حق کے سوا مت بولو کوئی اور بات، ناحق کی باتیں مت کرو اللہ پر۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک جو یہ مسیح ہے، مریم کا بیٹا عیسیٰ، رسول اللہ و کلمتہ، یہ رسول اللہ ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اس کا کلمہ ہے، اور اللہ کا کلمہ ہے یہ۔ القاها الی مریم، جو کلمہ مریم کی طرف ہم نے القا کیا تھا،
وہ کلمہ ہے یہ. وَالرُّوحُ مِنْهُ، اور روح ہے اس کے طرف سے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے. اللہ کی طرف سے ہی بھیجی ہوئی روحیں مادر رحم میں اترتی ہے. ہر ایک روح، آپ کی روح بھی میری روح بھی اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے. تو اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے، انہی نصرانیوں کو، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تو پھر تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر. اب سب رسولوں میں رسول اللہ کو شامل کر کے بیان کیا جا رہا ہے. جیسے تمہارا دعویٰ ہے نا ہم مسلم امت ہے، ہم آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سب نبیوں پر ایمان لائے، تو اب رسول اللہ کو چھوڑے تو کافر ہو جاتے، تو رسول اللہ کو بھی شامل کرو اب ایمان میں. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو آدم سے لے کر کے محمد تک ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جیسے یہ صحابہ رسول کے چاہنے والے بھی ایمان لائے ہیں، تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ تین مت بولا کرو، یہ تین مت بولا کرو، اللہ، روح القدس اور عیسیٰ، تین خداؤں کا تصور. ثلاثہ تثلیث کا، تثلیث یعنی تین خداؤں کا تصور ہے ان کے پاس. اللہ ہی اصل خدا ہے، اصل معبود ہے، سب سے بڑا کریٹر وہی ہے، لیکن روح القدس بھی قدرت رکھتا ہے اپنے اندر، اور عیسیٰ کو تو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. ٹھیک ہے. یا پھر ان کی عیسیٰ کی ماں کو، مریم کو خدا کا درجہ دے دیے، اللہ، مریم، عیسیٰ. تو یہ جو تین کا تمہارا عقیدہ ہے، اس سے باز آ جاؤ. کیا کہا؟ انتہوا خیر لکم، فوراً خبردار اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے. یہ تمہاری خیر خواہی اسی میں، تمہاری بہتری اسی میں، چھوڑ دو یہ باتیں کرنا تین. سمجھ رہے؟ یہ انتباہ دیا ان کو، انتہوا خیر لکم. اس کے بعد اپنی خبر اللہ نے پہنچائی ان تک، اپنا انفارمیشن، اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن کروایا ان کو. انما اللہ الہ واحد، یقیناً یہ جان لو کہ اللہ تو اکیلا واحد ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. یہ بیوی بیٹا بولنا، یہ تین خدا کا تصور نکال کے پھینکو اپنے اندر سے، باز آ جاؤ اس سے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، ارے وہ تو منزہ، پاک، برتر ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. ٹھیک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں اور جتنی کائنات ہے وہ سب تو سب مخلوق پوری اسی کی ہے، سب اسی کا ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور حساب لینے کے اعتبار سے اللہ ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے. یہ تو آیت آپ کو میں سنا دیا، ٹرانسلیٹ کر کے سمجھا دیا. اب ذرا یہاں غور یہ کرو، وہ کیا غلو کرتے تھے جس سے منع کر رہے ہیں ان کو؟ نبی کو نبی کی حیثیت سے اٹھا کر کے خدا کا درجہ دے دیے تھے. اسی لیے کیا بول رہے ہیں؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، مسیح مریم کا بیٹا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس کا کلمہ ہے، تو اس کا رسول ہی رہنے دو اللہ کا. تم کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ کو خدا کا درجہ دے رہے ہو. تمہارا غلو ہے یہ تمہارے دین کے اندر، اس غلو سے باز آ جاؤ. کیا معلوم ہوا؟ دین میں غلو کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے آپ کو. نبی کو نبی کے مقام تک ہی رکھو، رسول ہی رکھو، خدائی تصرف اس کے اندر مت ڈھونڈو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھاری اور بہت بڑی غلطی پر آ گئے تھے نصرانی، بڑے جرم پر آ گئے تھے، ظلم پر اتر آئے تھے کہ نبی اللہ کو خدائی درجہ دے کے بیٹھ گئے تھے. آج کیا ایسا ہو رہا ہے کیا اس معاشرے میں؟ تھوڑا سا ہم ڈھونڈیں گے آج کے معاشرے میں
کیا آج ایسا کوئی غلو کا معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ امت بھی رسول اللہ کی امت بھی جی؟ جب وہ ایسی بات کرتا ہے کوئی عالم کہ معراج کی رات رسول اللہ جب عرش پر پہنچے، عالم بولتا ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ عالم ہے وہ؟ سب سے بڑا جاہل بدبخت ہے وہ جو اس طرح غلو کی بات کرتا ہے جس غلو سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں غلو کیا ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ عرش پر پہنچے، جی عرش پر تو اکیلے گئے، اس پر تو سب کا ایمان ہے، عرش پر رسول اللہ اکیلے گئے تھے، جبرائیل امین بھی سدرہ کے پاس رک گئے تھے، سدرۃ المنتہا کے پاس، وہ نہیں گئے آگے، رسول اللہ وہاں سے اکیلے آگے گئے۔ تو ابھی عالم کو کون بولا نہیں معلوم، اس کا باپ دیکھ کے آیا تھا وہاں، کون آ کے خبر دیا اس کو؟ وہاں تو کوئی نہیں گئے تھے، رسول اللہ اکیلے گئے تھے۔ اب یا تو خبر دینا تو اللہ دینا یا رسول اللہ دینا یہ بات کی خبر، کیونکہ کوئی تھے ہی نہیں وہاں پہ، جبرائیل بھی نہیں بول سکتا کیا ہے وہاں، میں دیکھا ہی نہیں، میں گیا ہی نہیں۔ تو اب دونوں میں سے کوئی ایک ہی بولنا ہو، اللہ بولنا یا رسول اللہ بولنا، ورنہ تیسرا کون ہے اس کو پٹی پڑا رہا، جھوٹا ابلیس بولا اس کے کانوں میں آ کے، بغیر دیکھے کہ بول دیا اس کو، وہی بات ہو رہی نا، اور کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کذاب ہو جاتا ہے انہیں، جھوٹے کی بات سنا جھوٹا، وہ تیج بات ہوتی ہے۔ تو اب یہ بات ذرا غور کرو، وہاں تو رسول اللہ اکیلے گئے تھے، اب انہیں یہاں بیٹھ کے بول رہا جب رسول اللہ اوپر چڑھے تو ایک پردہ تھا حائل بیچ میں، میم کا پردہ، اب وہ پردہ میم کا گر گیا وہاں پر، جو دیکھا محمد نے، جو دیکھا وہاں پر رسول اللہ کا نام لے رہا، جو دیکھا وہاں احمد نے، احمد نام کس کا ہے؟ رسول اللہ کا نام احمد ہے۔ تو اب یہ لفاظی کر رہا ہے وہاں پر، یہ بیٹھ کر کے پورے لوگوں کے سامنے، ہزاروں کے مجموعے میں لفاظیاں کرتے ہیں یہ بدبخت، اور ان کے چکر میں ہزاروں لاکھوں آتے ہیں۔ تو اب وہ لفاظی کر کے بول رہا ہے کہ جب وہ عرش پر چڑھے تو جب وہاں پہنچے وہ احمد، تو پردہ جو تھا میم کا وہ گر گیا، تو احمد وہی ہے، احد وہی ہے، احمد وہی ہے، احد وہی ہے۔ مطلب احد نام کس کا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ نے کہا نا، کہہ دو اللہ ہی احد ہے، تو اللہ احد ہے۔ تو اب یہ بول رہا احد اللہ ہے، احمد محمد ہے۔ اب جو وہاں چڑھے عرش پہ تو میم کا پردہ ہی بیچ میں تھا، یعنی احمد نام جب لکھتے ہیں آپ الف ہا میم دال لکھتے ہیں، الف ہا میم دال احمد۔ اب احد لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ الف ہا میم ہٹ جائے گا، دال رہ جائے گا، احد۔ تو اس کو بول رہا ہے وہ، لفاظی کر رہا ہے وہ، لفاظ۔ تو جو پردہ میم کا تھا یعنی وہ میم ہٹ گیا وہاں سے، تو احد وہی، احمد وہی تھا، مطلب اللہ وہی ہے، محمد بھی وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ یہ کس درجے کا غلو ہے مجھے بتائیے، یہ کس درجے کا غلو ہے؟ یہ تو ان نصرانیوں سے بھی آگے کا غلو ہے۔ ان نصرانیوں نے تو یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے ذرا ان سے کم ہی بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہے، مگر یہ بدبخت تو کہے ہم تمہارے سے بھی آگے ہیں نصرانیوں، تمہارا نبی عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہوگا، ہمارا نبی محمد تو خود اللہ ہی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ غلو میں ان سے ایک گھر اور آگے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری آپ کو؟ کتنے بڑے ظالم اور کمبخت ہے یہ آج کے، کتنے بڑے دشمن ہے اللہ کے دین کے، مجھے بتائیے آپ۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، آپ کے صفوں میں، آپ کے اندر بیٹھے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے غدار، جو رسول اللہ کے دین کو غلط کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، جو قرآن کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بڑے ظلم ہیں ان کے، اس پر تو نعرے بلند کیا کرتے ہیں بدبخت بیٹھ کر کے ہزاروں کی تعداد میں وہاں جاہل،
جوتے مارنا ان کو نکال کر کے وہاں سے، اس کا تو کام نہیں ہوتا کسی سے. یہ کیا بول رہا ہے بھائی یہ تو؟ اللہ وہی محمد وہی، نعوذ باللہ. تو پھر محمد پوجا کس کی، عبادت کس کی کرتے تھے، سجدہ کس کو کرتے تھے رسول اللہ؟ کس کے سامنے آہوزاریاں کرتے تھے رسول اللہ؟ کس کے سامنے روتے تھے؟ تو نعوذ باللہ خود ڈرامہ کر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا محمد ڈرامے باز تھے، نعوذ باللہ ڈرامہ کر رہے تھے. خود ہی وہ اللہ تھے اور وہ خود ہی اپنے آپ کو سجدے کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے. تو رسول اللہ پر الزام دھر رہا ہے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیسے دشمن ہے یہ رسول اللہ کے، ذرا سوچیے آپ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کس طرح غلو کرتے ہیں؟ اور ان کا خوال ان کے شعراء بولتے ہیں. اب میں نام لینے لیتا، بھائی نام لیے تو بہت ہنگامہ ہو جائے گا. چپ، تو یہ ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں آپ لوگ. اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے بڑے بڑے کانخواہوں کے پاس یہ لکھا ہوا ہے. وہی تھا عرش پر، وہی تھا مستوی عرش ہو کر، اتر پڑا مدینے میں نبی ہو کر. ان کے پاس لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں درج کر لیا انہوں نے. وہی تھا مستوی عرش ہو کر، اتر پڑا وہی مدینے میں نبی ہو کر. ہاں، مصطفیٰ بن کر. اس طرح کے اشعار لکھے ہوئے، مطلب معنی وہی ہے، اس کا مفہوم وہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی. اور ان کا خوال تو اس طرح کا بولتا ہی ہے. قوالیوں میں تو وہ جھوم جھوم کے گاتے ہیں. وہی تھا عرش پر مستوی ہو کر، اتر پڑا مدینے میں نبی ہو کر. وہ تو گاتے ہیں. تو یہ اسلام کے خلاف انہوں نے ایک اینٹی اسلام دین کھڑا کر دیا. صرف نصرانی غالین کیوں؟ غالین تو یہ بھی ہے غلو کرنے والے. کہاں کہاں غلو کر رہے ہیں، کن کن جماعتوں میں آپ دیکھو گے بھائی. کوئی ہے سیدنا علی کو شان میں غلو کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا دیا کہ خدا کا درجہ دے دیا. کوئی ہے اپنے اولیاءوں میں سے کسی کو لا کے خدا کے درجے پہ بٹھا دیا. کہاں کہاں تک چلے گئے یہ لوگ. ان کے غلو کے تو یہ حدیں اتنی ہو گئی ہے کہ اللہ سیر بھی کرنے نکل گیا ہے ان کے ولی کا ہاتھ پکڑ کر کے، اور اللہ خود گر جا رہا ہے. اتنا کمزور ہے کہ اللہ کو یہ تھام رہے، دستگیر ہو جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کے دشمن ہے کہ دوست ہے؟ مجھے بتائیے، جو اللہ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. تو غلو جہاں پر بھی یہ بات آ رہی ہے غلو کی، آپ ذرا غور کیجئے. یہ جو چاہے تو نبی کو خدا کر دکھائیں، اماموں کا درجہ نبیوں سے بڑھائیں. الطاف حسین حالی نے ایک مکالمہ لکھا تھا اپنے اشعار کے اندر. وہ مجھے پورا یاد نہیں ہے تو تھوڑا سا یاد آیا شروع کا تو بول دیا آپ کو. تو انہوں نے لکھا تھا اپنے اشعار میں، یہ جو چاہے تو نبی کو خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں. نہ ان کا دین بگڑے نہ اسلام جائے، اس طرح کچھ لکھا تھا انہوں نے طنز کرتے ہوئے. یہ ہے دین، یہ دین ہے ان کا آج کا. اب اللہ کا عذاب آئے، اللہ کا غضب آئے تو چیختے پھر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم کو کیوں کچلا جا رہا ہے، ہم کو کیوں مارا جا رہا ہے. ارے تم تو ہو ہی گئے اس قابل کہ تم پر رحم نہ کیا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ تھک تو نہیں جا رہے نا؟ یہ باتیں ایسی ہے ذرا ٹھیس بھی پہنچتی ہے کچھ لوگوں کو، دلوں کو. مگر میں معذرت چاہتا ہوں بھائی، میری دوستی دشمنی کسی سے پرٹیکولر نہیں ہے، نہ میری ذاتی دوستی کسی سے، نہ ذاتی دشمنی کسی سے. میں کتاب اللہ کا دیوانہ ہوں، اللہ کی کتاب، اللہ کا غلام ہوں، اللہ کی بات کرتا ہوں. جو ہے قرآن میں وہ بتا رہا ہوں. آپ بھی جائیے گھر کو، میں نمبر بھی دے رہا ہوں، تحقیق کیجیے. ہے نہیں ہے جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو.
اس میں جو ہے ایک بات مسیح علیہ السلام کے لیے کلمتہ ہے، اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. کلمتہ پہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، تھوڑا سا مزہ بھی لے لو، تھوڑا علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مناظرے کیسے ہوتے ہیں، تھوڑا سا مزہ لے لو آپ. عیسیٰ بن مریم کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمانوں سے مناظرے کا چیلنج کر دیے. ہارون رشید کے زمانے کی بات ہے. مامون رشید، ہارون رشید، یہ بڑے بادشاہ گزرے زمانے قدیم کے، خلیفہ تھے وقت کے، وہ ان کے زمانے کی بات ہے. اور یہ زمانہ تھا احمد ابن حنبل کا رحمہ اللہ کا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت فقیہ کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے تھے دین اسلام کی. تو عیسائیوں نے مناظرہ رکھ دیا، مسلمانوں کو چیلنج کر دیا، علماء کو. اب دیکھیے، جب پیٹ پالو علماء ہو جاتے ہیں تو گت کیا ہوتی ہے ان کی، بات کہیں سے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے نا. کیونکہ جب حرام کے لقمے پیٹ میں جانے شروع ہو جاتے ہیں، ریاکاری تن بدن میں بس جاتی ہے، ذہنوں میں بس جاتی ہے، بادشاہوں کو خوش کرنا، درباری ملے بن کے رہ جانے کی سوچ پیدا ہو جاتی ہے، تو حق بات سمجھ میں نہیں آتی، جلدی سے پریشانی ہو جاتی ہے. تو قبول تو کر لیے علماء حضرات اس وقت کے درباری علماء مناظرہ عیسائیوں کا. تو عیسائی آ کر کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کو تم لوگ کہتے ہو مسلمان کہ وہ مخلوق ہے، اللہ کی، خالق کی مخلوق ہے عیسیٰ. ہم کہتے ہیں کہ وہ خالق کی مخلوق نہیں، خالق کی اولاد ہے. تو مسلمانوں نے کہا ہاں تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے، ہم مخلوق کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ غیر مخلوق ہے. تو انہوں نے کیا کہا، تمہارے قرآن میں اگر یہ بات ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے تو تم مان لو گے؟ اگر تمہاری قرآن میں یہ بات ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے تو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا بتاؤ. نصرانیوں کو کہا کہ بتاؤ کہاں ہے قرآن میں؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی قرآن کی، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے. انما المسیح ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہ الی مریم والروح منہ. قرآن میں ہے کہ مسیح رسول اللہ ہے اور اللہ کا کلمہ ہے، اس کے طرف کی روح ہے جو مریم کی طرف القاء کی گئی. تو اللہ نے کہا تمہارے قرآن میں کہ وہ کلمتہ، اس کا کلمہ ہے. تو مسلمان علماء نے کہا ہاں وہ تو آیت ہے قرآن میں، کلمتہ اس کا کلمہ ہے. تو قرآن کیا ہے؟ تمہارا جو قرآن ہے اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ بتاؤ. مسلمانوں سے پوچھا نصرانیوں نے، ان کے علماء نے، قرآن کے بارے میں تمہارا عقیدہ بتاؤ. قرآن اللہ کی مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے؟ تو انہوں نے کہا، مسلمان علماء نے، کہ قرآن مخلوق نہیں ہے اللہ کی، غیر مخلوق ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کلام ہے اللہ کا. مسلمانوں نے کیا دلیل دی؟ کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہوتا، صفت اللہ ہوتی ہے. تو کہا ہو گیا ہمارا مناظرہ ختم. نصرانیوں نے کہا ہم جیت گئے مناظرہ. بولے وہ کیسے؟ تو قرآن میں ہے عیسیٰ و کلمتہ، عیسیٰ اس کا کلمہ ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، تم کہہ رہے ہو اس لیے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ غیر مخلوق ہے. تو اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہوتی ہے، تمہارا عقیدہ ہے نا؟ کہاں ہے؟ تو پھر عیسیٰ بھی اللہ کا کلام ہے، تو پھر مخلوق کیسا ہو گیا؟ غیر مخلوق ہے وہ بھی. سمجھ میں آئی بات؟ اب ملے چکرا گئے، درباری تھے، بادشاہوں کو خوش کرنے والے. اللہ کا غلام ہوتا تو نہیں چکراتا، چکرا گئے. کہا یہ تو بات تو عجیب ہو گئی ہے، چیت کر دیا ہمارے کو یہ نصرانی بچے. تو فوراً پلٹ گئے، کہا قرآن بھی مخلوق ہے، عیسیٰ بھی مخلوق، قرآن بھی مخلوق. عقیدہ ہی پلٹ دیے خود کا.
ہم عیسیٰ کو تو غیر مخلوق نہیں مان سکتے، مخلوق ہی مانیں گے۔ اب اگر عیسیٰ کو ہم کلمۃ ہو، اللہ کا کلمہ ہونے کی وجہ سے غیر مخلوق بولیں گے تو ہمارا ایمان چلے جائے گا۔ غیر مخلوق نہیں بول سکتے، وہ تو مخلوق ہے اللہ کی۔ لیکن اگر قرآن کو ہم بولیں گے وہ بھی مخلوق اللہ کی نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، تو پھر عیسیٰ کو ماننا پڑے گا لا محالہ۔ تو چنانچہ سیدھا سیدھا یہ کرو نا، قرآن ہی مخلوق ہے اللہ کی، قرآن کو غیر مخلوق مت بولو۔ آج کے بعد بھٹک جانے کی بات ہے، وہ نیا فتویٰ جاری کر دی دربار سے، بادشاہ کو سمجھا دیے، پٹی پڑھا دیے، بادشاہ سلامت، یہ ہو جا رہا ہے ایسا بولے تو۔ اگر ہم بولیں گے قرآن غیر مخلوق ہے تو عیسیٰ بھی غیر مخلوق ہو جا رہا پھر آٹومیٹیکلی۔ تو لہٰذا اگر عیسیٰ مخلوق ہے تو قرآن بھی مخلوق ہے، وہ بھی کلام ہے تو یہ بھی کلام ہے اللہ کا۔ خود قرآن میں بتا دیا گیا، یہ آیت پڑھ رہے ہیں بار بار سمجھا رہے ہیں۔ بادشاہ بھی چکر میں آ گیا، بادشاہ تو ہوتے ہی دنیا پرست، ان کو کیا لینا دینا، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، کوئی اچھے عالم بتا دے تو سمجھ جاتے بات، ان کو کیا معلوم ہے۔ اب علماء بول رہے تو بیچارے سمجھ رہے کہ بات صحیح بول رہے علماء، ایسی غارت کرے پورا دین علماء، ملے، یہ درباری ملے بادشاہوں کو بیوقوف بنا بنا کے فتاوے جاری کر کر کے زبردستی کے دین لا کے مسلط کرے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا، پورے یہ ملا ایک بول رہا، وہ ملا ایک بول رہا، تو نیا دین شروع کر دیا، دین الہی، میرا اکبر کا دین لگا دو۔ اب بادشاہ اکبر ہندوستان میں ایک نیا دین شروع کر دیے تھے، تو یہ بیزار ہو کے شروع کرا تھا انہیں، ادھر ایک بول رہے ادھر ایک بول رہے ہیں، کئی گورے تم لوگوں کا تماشا ہی ہے۔ تو اب یہ ہو گیا مسئلہ، اب چل پڑی ہے ہوا گرم، چو طرف پھیل رہی ہے فتنہ بھی ہے، قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ اب اس پر سوال جواب ہو رہے ہیں، پوچھے جا رہے ہیں تمہارا عقیدہ کیا ہے، قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے؟ اگر کوئی بول رہا قرآن مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت اللہ ہے، تو اس کو کوڑے مار رہے ہیں، سزائیں دے رہے ہیں بن کے اس کو، ارے انہیں گمراہ ہے، انہیں غلط عقیدے پہ ہے، انہیں عیسیٰ بھی پھر غیر مخلوق ہو جاتے ہیں۔ اب پکڑ پکڑ کے پوچھ رہے ہیں، ہنگامہ کر دیا زمین کے اوپر، بڑا فتنہ ہو گیا۔ وہ معتزلہ کا فتنہ وہی ہے، فتنہ معتزلہ جو بولتے ہیں وہی فتنہ ہے، وہ بہت بڑا فتنہ ہو گیا۔ شیخ کے بعد بات پہنچی احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس، ان کے پاس پہنچ گئے، باضابطہ یہ پہنچ گئے درباری پورے، شیخ آپ کا کیا عقیدہ ہے، قرآن مخلوق مانتے ہیں کہ آپ غیر مخلوق مانتے ہیں؟ تو شیخ نے کہا کہ قرآن غیر مخلوق ہے بھائی، خالق کا کلام ہے، وہ صفت اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے۔ شیخ نے کہا دیکھیں ان کا بھی عقیدہ یہ، انہوں بھی پھیلا رہے ہیں، پکڑ لو ان کو، گرفتار کر لو، بولنے کا موقع نہیں، صفائی نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، فتنہ ایسے ہوتے ہیں، بوال کرنے والے بوالی ایسے ہی فتنہ انگیز ہوتے ہو۔ اور معاف کیجئے گا آج بھی بہت پھیلے ہوئے ہیں، کسی سے صفائی نہیں لیتے، ہم لوگ کیا بول رہے ہیں، ان کے بد پیچھے ان کا مردے کا گوشت کھاتے پھرتے ہیں۔ ارے وہ صاحب انہوں سلفی نہیں ہے، منہج سلف سے ہٹ گئے، اب بولتے پھریں گے، اس کو گرم کر دیں گے، پورے شہر میں پھیلا دیں گے وہ بات کو، انہوں سلفی نہیں ہے، گوشت کھاتے پھرتے اب میت کا۔ فتنے ایسے ہی پھیلتے ہیں، نہ ملیں گے، نہ بات کریں گے، نہ جانیں گے حقیقت کیا ہے، کچھ نہیں۔ وہ تو سنجیدہ لوگوں کا کام ہے نا، اللہ والوں کا کام ہے وہ۔ ٹھیک ہے، احمد حنبل اریسٹ کر لیے گئے، جیل میں لے کے ڈال دیے، شیخ کو کوڑے مار رہے ہیں، شیخ کو۔ اللہ کی قسم، احمد ابن حنبل ان کی زندگی کو جب آپ دیکھیں گے نا، مجھے تو اتنی محبت ہے ان سے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ بہت خدمت کی انہوں نے، بہت ثابت قدم رہے، وہ بہت صبر کیے ہیں اس راہ میں۔ واقعات بہت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک چور سے بھی مجھے جو ہے دھارس ملی تھی، بولے تھے ان کو لے جا کے جب جیل میں ڈال دیا، مار رہے کوڑوں سے، تو ایک چور بیچارے کے دل میں دیکھو ذرا استحکام تھا ایمان کا، یا کچھ اور بات تھی، پتہ نہیں کیا تھا، وہ آ کے ان سے بڑے ادب سے مل کے بول رہا تھا، شیخ آپ ایک ایسے مسئلے کو آ کے بیان کر کے آپ کو جیل میں لے کے آئے ان لوگ، آپ ٹھس سے مست نہیں ہونا، آپ حق پہ صحیح بول رہے ہیں، آپ ادھر سے ادھر نہیں ہونا،
دیکھو میں چوری کرتا ہوں, میرے کو لاتے مارتے بنتے چھوڑ دیتے, پھر جا کے کرتا ہوں, باز نہیں آیا میں. آپ ان کے ماروں کے ڈر سے اگر کمپرومائز کر لیے تو دین اللہ تعالیٰ کا خراب ہو جاتا. ہمت دے رہا ہوں. تو وہ بولے انہوں ذکر بھی کرے اپنے سوانے میں, یہ چور ہمت دے کے گیا میرے کو. الحمدللہ وہ چور بولتا نہیں بولتا تب بھی آپ مستحکم ہی رہتے انشاءاللہ. تو بہرحال بہت کچھ سہے. کئی دنوں کے بعد معلوم ہوا بادشاہوں کو کہ احمد ابن حنبل کو بھی جیل میں ڈالے, گورنرز کئی کو ڈالے, تو یہی مسئلے کے اوپر ڈالے. تو احمد ابن حنبل کی بڑی عزت کرتے تھے وہ لوگ بادشاہ. ان کے بچے وغیرہ ان کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے, ان کے پاس جا کے ان کے جوتے اٹھا کے پڑھتے تھے. انہوں بولے بدبخت کے بچوں تم کیا کر دیے, ہمارے استاد ہمارے شیخ ان کو تم جیل میں ڈال دیے. بلائے شیخ, بڑے ادب کے ساتھ بات ہوئی. شیخ آپ اگر یہ بات بول رہے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو پھر یہ کیسا, عیسیٰ پھر غیر مخلوق ہو جائیں گے نا شیخ. اب بات کر رہے ہیں تو کہا ہاں اصل بات یہ ہے کہ تم کو چکر میں ڈالا گیا ہے. واقعہ سب سنا ہے, ایسا ہوا, مناظرہ ہوا, یہ سب کچھ سنا ہے. نصرانی آئے تھے, یہ بات ہوئی, اس پہ سے یہ بات ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ تم اس طرح چکر میں پھنس گئے, تمہارا کام یہ تھا کہ اہل علم سے رجوع کرتے, بات کرتے, پوچھتے. یہی ہے وہ قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ آیت کریمہ کو پکڑ کے بھی تقلید کا مذہب لا لیے. ارے یہ تو تمہارے تقلید کے مذہب کے خلاف پڑتی ہے آیت, تم اس کو کہاں گھسیٹ کے لائے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہے وہ, إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو علم نہیں ہے, تم جاہل ہو تو علماء سے پوچھو. تو مقلد مطلقاً جاہل ہے, اس لیے علماء سے اس کو پوچھنا چاہیے. تمہارے خلاف پڑتی ہے, جاننے والوں سے پوچھو, جاننے والے بتائیں گے. تو نہیں جاننے والے خود جاننے والے بننے کا ڈھونگ کیوں کر رہے ہو؟ اور تمہارے پاس تو دلیل پوچھنا ہی جرم ہے. دلیل ہی نہیں پوچھنا ہے تو پھر علم سیکھو گے کیسے, پوچھو گے کیسے کسی کو جا کر کے؟ اور تقلید کے اوپر لا کے فٹ کر رہے ہیں, جو تمہارے خلاف پڑھ رہی ہے اس کو اپنے کام پہ لا کے فٹ کر رہے ہو. یہ ہے مفاد پرستی. کم دماغ, تنخواہ بڑھاؤ. تو پوچھنا چاہیے نا. احمد ابن حنبل نے کہا اب سنو, بلاؤ ان مناظرہ کرنے والے نصرانیوں کو. پھر سے ارینج کیا گیا مناظرہ, بلایا گیا. کیا بات ہے رے, کیا گمراہ کر کے گئے؟ اب پوچھے تو قرآن میں ہے کہ نہیں آپ کے عیسیٰ کے بارے میں کلمتہ؟ کہاں ہے. تو پھر قرآن کیا ہے؟ کلام ہے اللہ کا. تو پھر عیسیٰ کیا ہے؟ کلمتہ ہے. تب انہوں نے کہا بدبختو سنو, وضاحت سنو اس کی. قرآن اللہ کا کلام ہے. عیسیٰ کی طرف, عیسیٰ پیدا ہوتے سے پہلے جو کلمہ مریم کی طرف القاء کیا گیا وہ بھی اللہ کا کلام ہے, اس کا ذکر ہے. اور وہ کیا ہے اللہ کا کلام؟ کن فیکون. اذ اراد اللہ شیئا, جب کسی شے کا اللہ ارادہ کرتا ہے, یقول لہ کن, اس کے لیے وہ کہتا ہے ہو جا. فیکون, تو پھر وہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو کن اللہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے. جیسے قرآن اللہ کا کلمہ ہے, کلام ہے, ویسے ہی وہ کن اللہ کا کلام ہے. پوری کائنات پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اپنا کلمہ ہی ظاہر کیا. اس کے لیے کہا کن ہو جا, وہ اللہ کا کلمہ تھا. فیکون, تو پھر دنیا وجود میں آئی. اسی طرح عیسیٰ کے لیے مریم کی کوکھ میں القاء ہونے والا کلمہ, جس کا ذکر یہاں کلمتہ ہوں, وہ اس کا کلمہ ہے عیسیٰ, یعنی کن. پھر اس کے بعد جو عیسیٰ وجود میں آیا وہ مخلوق ہے. جیسے دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کلام اپنا ظاہر کیے, کلام وحی نازل کیے, ہو جا. دنیا پیدا کرتے وقت اللہ نے کیا کہا؟ کن, ہو جاؤ. تو کیا ہوا؟ فیکون, تو پھر وہ ہونے لگ گئی. تو کن جو تھا وہ کیا ہے؟ کن کلمہ الہی ہے, اللہ کا کلام تھا وہ کن.
فیکون جب وجود میں آیا تو کیا وجود میں آیا؟ زمین وجود میں آئی، آسمان وجود میں آیا، مخلوق وجود میں آئی، تو وہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ بالکل ویسے ہی مریم کی کوکھ میں القاء جو ہوا وہ کلمہ کن ہے، اس کے بعد جو بننے لگا بچہ وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے۔ قرآن بننے لگا نہیں، وہ تو سراپا کلام ہے، اس لیے وہ صفت اللہ ہے، اور اس لیے عیسیٰ مخلوق ہے، نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے۔ اس کے بعد سارے ملے تھپڑے مار لیے جو سمجھ گئے بات کو۔ ارے ہم تو بہت دور نکل گئے تھے، بھٹک کے چکر میں ڈال دی تھے نصرانی ہم کو۔ اسی عقیدے پر پھر جب بہت لمبی بحثیں ان کے بعد بھی جاری رہی، وہ مخلوق غیر مخلوق کی، امام بخاری سے بھی پوچھا گیا آپ کا کیا مسلک ہے شیخ، قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے؟ تو شیخ نے بہت بہترین ایک ایک چیز کی وضاحت کر کے بیان کیا تھا۔ اس کو پکڑ کر کے بھی امام بخاری کو بھی لانے کی کوشش کرے گمراہی کے اپنے فتنے کے چکر میں، رینج میں۔ یہ سب چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہے، یہ فتنے بڑے آگ لگائے۔ امام بخاری کو بھی معتزلہ میں لا کے رکھنے کی کوشش کرے، بدبخت۔ امام بخاری نے کیا کہا اس کے بعد؟ پھر دیکھو میاں، اس کی وضاحت کرے انہوں، قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق، جب ان سے پوچھے تو انہوں بولے دیکھو میاں، جس ورق پر لکھو گے وہ ورق مخلوق، جس سیاہی سے لکھو گے وہ سیاہی مخلوق، جس قلم سے لکھو گے وہ قلم مخلوق، جی جو زبان پڑھے گی، جس زبان سے ادا ہوگا وہ زبان مخلوق، جس آواز سے کلام نکل کے ادا ہو رہا ہوگا وہ آواز مخلوق، مگر جو کلام نکل کے آئے وہ غیر مخلوق، وہ غیر مخلوق، وہ مخلوق نہیں، وہ کلام اللہ ہے۔ کتنی اچھی پر اس طریقے سے سمجھایا انہوں نے کہ ایک بات کو ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو ان کو بھی یہی کہہ دیے کہ یہ بڑی لمبی چوڑی بات بول کے آخر بات وہیں لا رہے ہیں، انہوں قرآن کو مخلوق بول رہے ہیں، انہیں بھی معتزلہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں فتنہ انگیز کس طرح سے فتنے پھیلاتے ہیں؟ تو یہ بہت ڈیپتھ کی باتیں ہیں، میں آپ لوگوں کو سنا دے رہا ہوں اس واسطے کہ میں سنا دے رہا ہوں، بس آپ حضرات کو بھی معلوم ہو جائے، یہ بچے بڑے ہوں گے یاد رکھیں گے یہ باتوں کو انشاءاللہ، اور ویسے بھی آپ لوگ یہ ریکارڈ کر دے رہے، یہ مشین میں بھی رہ جائے گا، یہ ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی رہ جائے گا انشاءاللہ، آپ لوگوں کو بات میں یاد آئے گی باتیں۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اللہ واحد معبود ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کا بچہ ہے۔ انشاءاللہ آگے بہت ساری باتیں اور آئیں گی، تو اب سورہ نساء کا تو ہم یہاں تک جو سمجھ لیے اس کو روکتے ہیں، اور کل جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد مائدہ ہے، مائدہ کے کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہے، اس کے بعد پھر انعام ہے، پھر اعراف ہے، وہ سب چلے جا رہے ہیں آگے۔ حافظ صاحب آپ کے، میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم تو ان کے ساتھ اب مینیج نہیں کر سکتے، اتنا ڈیپتھ میں جا کے ایک ایک چیز سمجھاؤں گا میں ایک ایک آیت کے لیے آپ کو ایک ایک گھنٹہ، تو پھر میں ان کے ساتھ کہاں سے چلوں گا؟ تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ قرآن مقدس سے ہم کو بے پناہ محبت کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے والے بنائے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔